ایک دن حضرت بابا فرید حضرت جلال الدین تبریزی سے ملنے بدایوں گئے۔ دونوں گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے کہ ایک دہی بیچنے والا آواز لگاتا ہوا گزرا۔ دراصل دہی بیچنے والا شخص بدایوں کا مشہور ہندو ڈاکو تھا۔ دن کو وہ دہی بیچتا اور رات کو ڈاکہ ڈالتا تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت، عقیدت اور حقیقت کی دنیا میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اسے اندر تک بدل کر رکھ دیتے ہیں اور اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ انسان خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اولیاء کاملین کا فیض یہی تو ہے کہ ان کی نظر سے گزرنے والا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کے رویے کو دیکھنے والا، ان کے کردار کی خوشبو کو محسوس کرنے والا بدل جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو برسوں سے اس کی زندگی کا حصہ بنے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک نہایت ایمان افروز، دل کو جھنجھوڑ دینے والی اور روح کو گرما دینے والی حکایت اہل دل کے ہاں مشہور ہے، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت جلال الدین تبریزی کے تعلق اور دونوں بزرگوں کی نگاہ کرم کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک بدنام ڈاکو کی زندگی کی تبدیلی نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اللہ کا ولی جب کسی پر توجہ کرتا ہے تو وہ شخص خواہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو، نور کی طرف پلٹ آتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کسی مقام پر اکٹھے تشریف فرما تھے۔ دونوں بزرگ گھر کے دروازے کے قریب بیٹھے ذکر، فکر اور معرفت الہی کی باتوں میں مصروف تھے۔ ان کی گفتگو ایسی نورانی تھی کہ اگر کوئی قریب سے گزرتا تو دل کی دنیا بدل جاتی۔ ایسے میں اچانک ایک آدمی وہاں سے گزرا جو بلند آواز میں دہی دہی کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اس کی آواز عام تھی مگر اس کا انداز میں کچھ عجیب سا بھرم، کچھ چھپا ہوا خوف، کچھ اندر کی بے چینی اور کچھ دکھ بھی محسوس ہوتا تھا۔ وہ مسلسل دہی بیچنے کا اعلان کرتا ہوا گلی سے گزر رہا تھا، لیکن اس کے قدموں میں بھاری پن تھا، جیسے وہ چل تو رہا ہو مگر اس کے دل پر کوئی بوجھ ہو۔ دونوں اولیاء نے اس آواز کو سنا اور اس کے گزرنے کے فوراً بعد حضرت جلال الدین تبریزی نے مسکراتے ہوئے بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ فرید، کیا تم نے دیکھا ابھی یہاں سے کون گزرا؟ بابا فرید نے نہایت سادگی سے فرمایا، ہاں گزرتے تو دیکھا مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس پر حضرت تبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ شخص کوئی عام دہی فروش نہیں بلکہ اس علاقے کا بدنام زمانہ ہندو ڈاکو ہے۔ دن کے وقت دہی بیچتا ہے تاکہ لوگوں کو گمان ہو کہ یہ سیدھا سادہ انسان ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں یہ نقاب اوڑھ کر ڈاکہ ڈالتا ہے، گھروں میں گھس کر لوگوں کو لوٹتا ہے اور بڑے بڑے قافلوں کو اس نے تنہا روک لیا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں، جس کا نام سنتے ہی دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن وقت کے بدلنے کا انداز دیکھو، آج یہ ہماری گلی سے گزر رہا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو وہ خلاف معمول خاموش ہو گئے۔ وہ اکثر کسی انسان کے بارے میں سن کر اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیتے تھے، مگر اس بار ان کی خاموشی میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ کچھ لمحوں بعد بابا فرید نے فرمایا، اللہ کی قدرت عجیب ہے، کبھی کبھی سب سے بڑا گناہگار بھی نیکی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے نصیب میں لکھا جاتا ہے کہ ایک نظر ولی کی مل جائے تو وہ بدلہ دلانے والی نظر انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ دونوں بزرگ اس دہی فروش کے بارے میں بات کر رہے تھے، اچانک کچھ دیر بعد وہی دہی بیچنے والا واپس آ کھڑا ہوا۔
گویا کہ جیسے اس کا دل بے چین ہو گیا ہو، جیسے اسے محسوس ہو گیا ہو کہ اس جگہ بیٹھنے والے لوگ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ سامنے کھڑا ہے۔ شاید کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کے بعد اس کی دنیا بدلنے والی ہے۔ وہ دونوں اولیاء کے سامنے رکا، نظر جھکائے کھڑا، پھر دھیمی آواز میں بولا، حضرات مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ عرض کروں؟ حضرت تبریزی نے محبت سے فرمایا، ہاں بیٹا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، شاید کہ اس لیے کہ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب کچھ جان چکے ہیں، میری اصل حقیقت، میرا پیشہ، میرا گناہ، سب آپ نے اپنی نظر سے دیکھ لیا ہے۔ میں واقعی وہی ڈاکو ہوں جس کے بارے میں لوگ خوف سے بات کرتے ہیں۔ میں نے بہت زندگیاں برباد کی، لوگوں کا مال چھینا، راتوں کو جرم کے راستے پر چلتا رہا، دن کے وقت دہی بیچ کر اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا۔ لیکن آج جب میں یہاں سے گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی طاقت میرے اندر ہلچل پیدا کر رہی ہے۔ کچھ ایسا لگا جیسے میرے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا ہو، اور اب میں دوبارہ یہاں آیا ہوں کیونکہ میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی بدلنے کی درخواست کروں۔ یہ سن کر دونوں اولیاء نے اس کی طرف دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ڈاکو جو سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتا تھا، آج دو اللہ والوں کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے نہایت محبت سے فرمایا، بیٹا انسان غلطی کرتا ہے، راہ بھٹکتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو اگر دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت تیرے لیے کھلی ہے۔ یہ بات سن کر اس ڈاکو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں تھک گیا ہوں، میں اس زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ ہر رات مجھے اپنے گناہوں کی آگ جلا دیتی ہے، ہر صبح میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں مگر میرا ماضی مجھے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ لیکن آج جب میں آپ کی موجودگی سے گزرا تو میرے سینے میں ایک عجیب سی روشنی کا احساس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کی گہرائیوں سے کوئی صدا آ رہی ہو، بس اب لوٹ آ، اور میں آ گیا ہوں۔ اگر آپ مجھے قبول کر لے تو میں ابھی اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور زندگی بدل دیتا ہوں۔ حضرت جلال الدین تبریزی نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا وہی اللہ کی مجلس میں آنے والا کبھی بھی خالی نہیں جاتا، بس تم زبان سے توبہ کرو، دل میں ندامت رکھو، آئندہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس پر اس ڈاکو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی کا مال نہیں چھینوں گا، کسی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا، اور اپنا رزق صرف محنت سے کماؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جا بیٹا آج کے بعد تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر تو اپنے وعدے پر قائم رہا تو اللہ تجھے رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، دل کا سکون بھی دے گا۔ اسی وقت اس کے دل میں عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے دونوں اولیاء کے قدموں کو بوسہ دیا اور لرزتی آواز میں کہا، میں دوبارہ کبھی بھی جرم کا راستہ نہیں اپناؤں گا، آج کے بعد میری زندگی آپ کی سکھائی ہوئی راہ پر گزرے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص حقیقت میں اپنے وعدے پر قائم رہا، اس نے ڈاکہ زنی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، چھوڑ دی۔ دن میں محنت مزدوری کرتا اور شام کو اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھتا۔ رفتہ رفتہ اس کی صورت بدل گئی، کردار بدل گیا، دل بدل گیا، اور آخر کار وہ خود بھی ایک نیک انسان بن گیا۔
لوگ پہلے اس سے ڈرتے تھے مگر بعد میں اسے عزت دیتے تھے۔ بچے اس کے پاس آ کر بیٹھتے، بزرگ اس سے دعائیں لیتے، لوگ اس کی امانت رکھواتے کیونکہ اب وہ امانت دار ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی اس بات کی دلیل بن گئی کہ اگر انسان اپنی حقیقت پہچان لے، اگر وہ اللہ کی طرف اخلاص سے پلٹ آئے تو اللہ اسے وہ مرتبہ دے سکتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ صرف ایک انسان کی توبہ کا واقعہ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ولایت کی نسبت کسی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ولی کی نگاہ انسان کے دل پر ایسا نقش چھوڑتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ اور حضرت تبریزی کی صحبت ایسی تھی کہ اس میں بیٹھنے والا خواہ ڈاکو ہو، چور ہو، گناہگار ہو، وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی انسان کو اس کے ماضی کی بنیاد پر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔